بہت دنوں کی بارش کے بعد جنگل میں بہت اچھی دھوپ نکلی تھی۔ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے ہرن بھی وہ دھوپ سیکنے باہر گیا تھا کہ اس کی نظر ایک مرغی پر پڑی۔ اس کے قریب آ کر اس نے اس سے پوچھا، مرغی بہنا، تم تو اس جنگل کی نہیں لگتی ہو، کتنی خوبصورت ہو، تم کہاں سے آئی ہو؟ اس کی بات سن کر مرغی کہنے لگی، میں واقعی اس جنگل کی نہیں ہوں، میں ایک بہت قیمتی نسل کی مرغی ہوں، دوسرے جنگل سے آئی ہوں۔ ہم مرغیاں کہیں بھی کسی جنگل بھی چلے جائیں تو وہاں کے جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں وہ ہمارا سواگت کرتے ہیں، اور ہم تو جنگل میں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی، اس لیے ہم جس جنگل میں چاہیں وہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کی بات سن کر ہرن خوش ہوا اور اس نے اس کو خوش آمدید کہا اپنے جنگل میں۔ اب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تو پیچھے کوا بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کالو کوا بہت لالچی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس نسل کی مرغی تو بہت اچھی ہوتی ہے، بہت خوش قسمت ہوتی ہے، اور سال میں 3 دن ایسے آتے ہیں جس میں یہ مرغی جو بھی بولے وہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ 3 دن تو بارش کے بعد کے دن ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان دنوں میں یہ مرغی جو بھی بولے گی وہ ہو جائے گا، مجھے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوا مرغی کے پاس آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا، پیاری مرغی، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ تم ایک بہت خاص نسل کی مرغی ہو اور تم جنگل میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ مرغی نے جب اپنے بارے میں اتنا کچھ اس کے منہ سے سنا تو مرغی بھی خوش ہوئی اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے دوستی کرتی ہوں۔ اب وہ دونوں اچھے دوست بن گئے تھے۔ ایک دن کوا اور وہ مرغی دونوں ایک درخت کے پاس کھڑے تھے جہاں پر بہت مزے کے اچھے آم لگے ہوئے تھے۔ کوے نے سوچا کہ وہ اس مرغی سے آم توڑوائے گا۔ اس نے مرغی سے کہا، مرغی بہن، مجھے یہ آم کھانے ہیں۔ مرغی کہنے لگی، کوے بھیا، اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ میں زیادہ اونچا نہیں اڑ سکتی۔ تو اس کی بات سن کر کوا کہنے لگا، تو کوئی بات نہیں، تم ان کو نیچے اترنے کو بولو گی تو یہ آم خود بخود نیچے آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر مرغی بہت حیران ہوئی کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کے پاس یہ شکتیاں ہیں۔ اس نے کوے سے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوے بھیا، میں تو ایک عام سی مرغی ہوں۔ اس پر کوا کہنے لگا، اس کا مطلب ہے تمہارے گھر والوں نے تمہیں تمہاری شکتیوں کے بارے میں نہیں بتایا، چلو میں بتا دیتا ہوں۔ پھر کوے نے اسے ساری بات بتائی کہ تمہارے پاس شکتیاں ہیں، اگر تم آزمانا چاہو تو ان آموں کو نیچے آنے کو بولو، دیکھنا وہ خود بخود ہی ٹوٹ کے نیچے گر جائیں گے۔ مرغی نے ایسا ہی کیا، اس نے ان آموں کو نیچے آنے کو بولا تو 2-3 آم ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ اس پر مرغی بہت حیران ہوئی۔ کوا کہنے لگا، دیکھا، میں نے سچ کہا تھا نا۔ مرغی اب خوش ہو گئی تھی کہ اس کے پاس ایسی شکتیاں ہیں۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ وہاں ایک بندر آیا۔ وہ آ کر کہنے لگا، تم لوگوں کی اتنی ہمت، کس نے اس درخت سے آم توڑے ہیں؟ تم لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ درخت میرا ہے، میں ہی اس سے آم کھاتا ہوں، تم لوگوں نے کیسے ہمت کی اس سے آم توڑنے کی؟ اس پر پتا نہیں اچانک مرغی کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، یہ درخت تمہارا نہیں ہے، یہ پورے جنگل کا درخت ہے، اگر ہمارا دل کر رہا تھا آم توڑنے کا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم نے یہ اگایا ہے درخت؟ اس پر بندر کہنے لگا، میرے سامنے زیادہ زبان نہیں چلانی، میں ایک ہی وار میں پنجہ مار کر جنگل کے جانوروں کو زخمی کر دیتا ہوں، تم تو پھر بھی دوسرے جنگل سے آئی ہو۔ اس پر مرغی کو غصہ آیا تو کوا مرغی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کو بھی اپنی شکتی دکھاؤ اور اسے بولو کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ مرغی کو بھی پتا نہیں کیا ہو گیا تھا، اس نے ایسا ہی بولا تو اچانک سے اس بندر کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ درد سے کراہنے لگا۔ کوا اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتیں کر رہے تھے کہ مونی چڑیا ان دونوں کے پاس آئی۔ مونی بہت سمجھدار تھی، وہ آ کر مرغی سے کہنے لگی، مرغی بہنا، تم اس جنگل کی نہیں ہو، اس لیے تمہیں نہیں پتا، یہ کوا بہت چالاک ہے، یہ بہت ہوشیاری کرتا ہے اور سب کا فائدہ اٹھاتا ہے، تم اس کے ساتھ دوستی مت کرو۔ اس پر وہ مرغی اس سے کہنے لگی کہ میں تمہاری بھی ٹانگ اس طرح سے توڑ دوں گی اگر تم نے اس کے بارے میں کچھ کہا، یہ میرا دوست ہے اور میرے بارے میں سب جانتا ہے، اس لیے تم زیادہ بات نہیں کرو۔ ادھر وہ بندر شیر کے پاس پہنچ گیا اس کو شکایت لگانے۔ اس نے اس مرغی کی شکایت شیر کو کی تو شیر بہت حیران ہوا اور وہ مرغی سے پتہ کرنے اس کے پاس چلا گیا۔ کوے اور مرغی نے جب
अपने सामने शेर को आते देखा तो कौवे ने उसके कान में कहा, मुर्गी वो देखो, शेर तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। अब तुम जल्दी से अपने मुंह से लफ्ज़ निकालो और इस शेर की टांग तोड़ दो ताकि ये तुम्हें मार ना सके। मुर्गी ने डरकर जल्दी से कहा। शेर, तुम्हारी टांग टूट जाए। साथ ही शेर इतनी जोर से उछलकर गिरा कि उसकी टांग टूट गई और वो दर्द से कराहने लगा। इस तरह पूरे जंगल में खौफ तारी हो गया। तमाम जानवर परेशान हो गए कि जिसने शेर को नहीं छोड़ा वो हमें क्या छोड़ेगी। सब इधर उधर भागने लगे। मोनी चिड़िया दरख्त पर बैठी थी कि उसके पास हिरन आई। वो बहुत डरी हुई थी। उसने हाँफते हुए चिड़िया को सारा माजरा सुनाया। चिड़िया को अब समझ आ गई। मोनी चिड़िया जल्दी से उड़कर उसी जगह पर गई जहाँ पर शेर जख्मी हुआ पड़ा हुआ था। उसने वहाँ जाकर उस मुर्गी से कहा, मुर्गी बहन, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें बताया ना, ये कौवा तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है और तुमसे गलत काम करवा रहा है। तुम तो अच्छी मुर्गी हो ना, तुम तो किसी का बुरा नहीं चाहती, तो फिर इसकी बातों में आकर सबका बुरा क्यों कर रही हो? कि तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये तुम्हारा दुश्मन है। और तुमने शेर को क्यों मारा? उस पर मुर्गी कहने लगी, क्योंकि शेर मुझे मारने के लिए आ रहा था। तो कौवे भैया ने कहा कि इसकी टांग तोड़ दो। उस पर शेर दर्द से कराहते हुए बोला, मैं तुम्हें मारने नहीं आ रहा था। मैं तुम्हारी जैसी कीमती नस्ल की मुर्गियों की बहुत कदर करता हूँ और इज्जत करता हूँ। इस पर मुर्गी को भी एहसास हुआ कि शायद वाकई उससे गलती हो गई है। फिर उसने उनसे माफ़ी मांगी और जल्दी से शेर और बंदर की टांग ठीक कर दी। अब शेर ठीक हो गया था। शेर ने कहा, कौवे, इस बार तो तुमने हद कर दी है। तुमने जंगल के बादशाह पर हमला करवाया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कैद में डाल दूंगा। और इस तरह शेर ने उस कौवे को कैद में डाल दिया। और यूं मोनी चिड़िया ने मुर्गी को कुछ मज़ीद गलत करने से बचा लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ आपको इस तरह की मज़ेदार सी स्टोरीज़ देखने को मिलती रहे।